پہلی بات، قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور، اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ. ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے، اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے. ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے، اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے، اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو دوسرا کام، اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے. تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں. عیسائیوں کے، ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے. راتیں عبادت کی ہوتی ہیں. تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں. تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ اس رات نہا دھو کے اور اچھے اچھے کپڑے پہنو. کوئی مستند روایت نہیں اس بارے میں. تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا. حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا. تو جب تہوار ہی نہیں ہے، ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی. عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے، یہ بھی دن کی روشنی میں. تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں. بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار، سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے. ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا چوتھی بات ہے پٹاخے. شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے، ناجائز ہے. 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور اب جو ہے عبادت ہے یا نہیں ہے، تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے، لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں. تو اختلافی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت. لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں. اس کے دلائل کیا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں پورا آڈیو کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ، راویوں کی سندوں اور بحثوں کے ساتھ. تو بہت ساری حدیثیں، اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کے فضیلت کے بارے میں، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہے. تو لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے. تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے گا. بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں، اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ یہ پہلی رکعت میں یہ اتنی دفعہ پڑھو، دوسری رکعت میں اتنی دفعہ پڑھو. اور نفلی عبادت شریعت ترغیب دیتی ہے گھر میں کرنے کی. افضل کیا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں گھر میں دل نہیں لگے گا تو پھر مسجد میں آ جائیں. لیکن اجتماعی سطح پہ مسجد میں جماعتوں کی نمازیں قائم کرنا، اجتماعی قرآن خوانیاں کرنا، یہ تمام اعمال بدعت ہیں. تو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو چلو کسی بہانے عبادت کر لو. تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی کرنی ہے، بہتر ہے گھر میں کی جائے، نہیں تو مسجد میں کر لیں آ کے. اور کوئی خاص طریقے کی عبادت نہیں کرنی. تلاوت ہے، دعائیں ہیں، ذکر ہے، نماز ہے، بس جیسے عام طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں.